نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ فرقان۔ ٹرانسلیشن سے پہلے سورہ فرقان کی تھوڑی سی تعریف۔ فرقان کے لفظی معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ فرقان فرق سے نکلا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے۔ قرآن وہ پیاری کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فرقان کا نمبر 25 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور جن صورتوں کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا اس میں بت پرستی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے۔ سورہ فرقان کی پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نفعت اللہ انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ بے شک یا رب العالمین پوری کائنات کا تو واحد مالک ہے، اور ہر ایک پر صرف تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ آیت 4-6 قرآن حکیم پر 2 اعتراضات۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظالم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یا رب العالمین قرآن پاک حق ہے اور تیری ہی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آیت 7-9 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کے 5 اعتراضات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا؟ اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں، بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اے پیغمبر، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت 10-11 میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کی بجائے بہت سے باغات دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنے انعامات نوازے، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔
آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔